میرا سوال یہ ہے کہ کل تک تو آپ سے شیخ ربانی صاحب اور میرا ربانی صاحب اور توصیف الرحمان صاحب کہ صرف میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، صرف قرآن حدیث کو ماننا ہے، صرف یہ کہنا کہ ہم قرآن حدیث کو ماننا ہے. کتنے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں. آج آپ ہی کے مختار احمد منی صاحب کہتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث کو ماننا گمراہی ہے. اس کا جواب مجھے چاہیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ان صاحب کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہاں اگر اس آیت کو آپ اس کے ایک جملے کو صرف کوٹ کریں اور یہ کہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت بھٹکنا، تو کہنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کروا لیجئے. آپ نے دراصل ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کو آپ اللہ سے معافی مانگیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس آیت کے ٹکڑے کو جو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اس سیاق اور سباق سے نکال کر، اس کے مقاصد کو ہٹا کر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یا اپنی علمیت کی مظاہرے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نماز کے قریب بھی مت بھٹکو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، جبکہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو 5 مرتبہ فرض کیا ہے. تو آپ اگر اس طرح کی باتیں سنیں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ بھیا اپنا علاج کرا لو اور کسی بھی چیز کو مکمل طور پر آنکھیں کھول کر اور کان کو کھول کر سننا اور سمجھنا چاہیے. شیخ مختار نے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں مختار احمد مدنی کی جو گفتگو ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اس امید پر. کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو کہتے ہیں میں کسی کی طرف نہیں بلاتا، قرآن و حدیث کی طرف. غلط ہے یہ، گویا کہ لادینیت کی طرف بلا رہے ہیں وہ. ابھی طارق مسعود صاحب ہیں، بہت مشہور عالم ہیں، مفتی طارق صاحب، بہت سارے لوگ سنتے ہیں. میں ان کی ایک کلپ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا نہ میں دیوبندیت کی طرف بلاتا ہوں، نہ بریلویت کی طرف بلاتا ہوں، نہ اہل حدیثیت کی طرف بلاتا ہوں، نہ کسی کی طرف بلاتا ہوں، میں قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہوں. یہ پورا موقع ہے سننے کا جو میں آپ کی بہت بڑی گمراہی ہے. کیا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی جماعت نہیں تھی؟ صحابہ کی جماعت تھی. اسی جماعت کی طرف بلانا، وہی حزب اللہ ہے. اولئک حزب اللہ جماعت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ایک جماعت ہمیشہ سے پر قائم اور قیامت تک قائم رہے. جو برحق جماعت، اسی برحق جماعت کی طرف آپ کو بلانا. ورنہ قرآن و حدیث تو سب کہتے ہیں، رافضی بھی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتا ہے، خارجی بھی کہتا ہے. یہاں شیخ مختار مدنی حفظہ اللہ جبیل دعوی سینٹر میں ایک عرصے سے سعودی عرب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان سے میں نے دراصل یہ وضاحت طلب کری کہ مولانا آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینا گمراہی ہے، اس سے ایک صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو کہ قرآن کریم کی آیت میں سے لوگ کرتے ہیں اکثر. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت بھٹک کرو. اب وہ اگلی جو آیت ہے اس کو تو فراموش کر دیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا کہ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کی طرف بھٹکو بھی نہیں. اب میں آپ کو سناتا ہوں شیخ مختار مدنی نے اس آدمی کے بارے میں جو اس سے یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن و حدیث پر قرآن و حدیث کی دعوت گمراہی ہے. قرآن و حدیث کی دعوت گمراہی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی دعوت تو عین اللہ کا حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو اللہ رب العالمین نے جو پیروی کے لیے ہمارے لیے اتارا ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. اب اگر کوئی قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھنا چاہتا ہے یا ویسے عمل کرنا چاہتا ہے جیسے کہ اس کے آباء و اجداد نے کیا، جیسے کہ کسی بزرگ نے کیا، جیسے کہ کسی مکتب فکر نے کیا، تو پھر یہ گمراہی ہے. قرآن و سنت کی دعوت ضرور ہے، قرآن و سنت کا نام ضرور ہے، جیسے کہ باطل فرقے اس نام کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن کیا وہ حقیقت ہے؟ نہیں. اچھا سن لیجئے شیخ مختار مدنی کیا فرما رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے
اس میں وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا ویڈیو سن لیں, پوری کلپ سن لیں, پوری کلپ پوری بات ایک دم واضح ہو جائے گی کہ قرآن و حدیث کی طرف بلانا, یہ میں نے کہا ہے, اور اپنی سمجھ کے مطابق بلانا. یہ بات ہے. قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھنا, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں اور جیسا کہ معہود بھی ہے, تو یہ مقصد ہے. اور آخر تک پورا سنیں گے, سب سمجھ جائے گا ان کو. بالکل جی, قرآن و حدیث کا صرف نام لینا اور اس کی منمانی تاریخ تو توضیح ہے اور توضیح کرنا. بالکل. نام لے تو قرآن و حدیث کا, لیکن قرآن و حدیث کی تفسیر اور اس کی توضیح اور تشریح منمانی ہو, انسان منمانی کرے بالکل, اور اپنے عقل کے مطابق کرے, کہ گمراہی کی سوا کیا ہے. بالکل گمراہی ہے. جی, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنا ہے, ان کے عقیدے پر سمجھنا ہے. تو ایک دم کلیئر ہے یہ. اب کوئی آدمی سیاق و سباق سٹا کر کے ایک جملہ لے لے اور کہے کہ یہ ہمارے یہاں تو کالز اتنی آتی ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے دے. چلیے بہرحال سنتے ہیں پھر ایک بار پھر. دیکھیے یہ جو میں ایسی بات کہی ہے تو یہ تو جو ہے, کہے کہ دیکھیے یہ جو میں ایسی بات کہی ہے تو یہ تو جو ہے بیوقوفی والی بات ہے اور لا علمی والی بات ہے. تو یہ بے وقوفی پر مبنی اصل میں تجزیہ یا اس سے مسئلے کا اخذ کیا گیا ہے. شیخ مختار مدنی جبیل دعوت سینٹر میں 20-25 سالوں سے میرے خیال سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور مشہور علماء میں سعودی عرب کے اردو داں طبقے میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, صحیح العقیدہ ہیں, اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ قرآن و سنت کی دعوت علی منہج السلف الصالح, اس منہج کی دعوت دیتے ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. یہاں جو بات آپ کو سمجھانی مقصود ہے وہ یہ کہ آپ اپنی منمانی کریں گے, قرآن و سنت کی اپنی طرف سے منمانی کریں گے, تو پھر یہ گمراہی ہوگی. ایک ویڈیو میں نے ابھی بنائی ہے بہشتی زیور کے دفاع میں, مولانا مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ سوال کریں تو قرآن و حدیث کا مطالبہ جواب دلیل کے طور پر کسی سے نہیں کرنا چاہیے. میں اس سائل سے یہ کہوں گا کہ طارق مسعود صاحب سے یہ فرمائیے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالبہ اپنے سوال کے جواب کے لیے نہ کریں تو پھر تو یہ گمراہی نہیں ہے. اعوذ باللہ, جنو کا نام خرد رکھ دیا, قرد کا جنو. تو یہ تو آپ لوگوں کی اصل میں کسی بھی چیز کو اس کے سیاق اور سباق سے نکال کر پیش کرنا, جیسے قرآن کریم میں ہے نا, لا تقربوا الصلاۃ, اب اس کی آگے کی آیت ہے وانتم سکارا, نشے کی حالت میں. تو یہاں آپ نے یہ فرما دیا کہ جناب مولانا مختار مدنی حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف بلانا گمراہی ہے. قرآن و سنت کی طرف بلانا گمراہی نہیں ہے. قرآن و سنت کی طرف بلانا عین وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, لیکن اس کی تشریح اور توضیح بیان کرنا اپنے منمانی, وہ شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہی ہے. چلیے وضاحت ہو گئی ہوگی. اسی بہانے کم از کم آپ نے ہم سے رابطہ تو کیا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, تو یہ اچھا سلسلہ ہے, یہ اچھا سلسلہ ہے. آپ بدگمان نہ ہوں, بدگمانی کو دل میں بٹھا کر آپ خود بھی آزمائش میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی آزمائش میں مبتلا کر سکتے ہیں. جو غلط فہمیاں ہوں وہ دور کر لیں. شیخ مختار مدنی اس سعودی عرب میں ہے, اور ان سے آپ اگر مجھ سے رابطہ کریں تو میں آپ کو ان کا نمبر بھی دے دوں گا تاکہ آپ ان سے خود سوال کر لیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی طرف دعوت ہونی چاہیے علی منہج السلف الصالح. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا, وہ بصیرت اور وہ منہج لوگوں میں عام ہونا چاہیے. اپنی منمانی نہیں ہونی چاہیے. قرآن و سنت کی اپنی طرف سے منمانی کر کے لوگوں کو بتایا جائے, یہ درست نہیں ہے, یہ گمراہی ہے. اور یہ گمراہی ہے
کہ آپ اپنی طرف سے لوگوں کو قرآن و سنت کی عقل پر مبنی، اپنی عقل پر مبنی تشریح اور توضیح بیان کر کے ان کو دعوت دیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی منہج السلف الصالح، جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا قرآن کریم کو، ویسے ہی سمجھنا ہے، اور یہ گمراہی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں.